السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. وأيها الطلبة، سندرس في هذه الحصة جامع الترمذي. سنأخذ في هذه الحصة أبواب الزكاة. فنبدأ الكتاب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نأخذ الحديث، أولا سنأخذ ما معنى الزكاة أو ما هي الزكاة في اللغة، وما معنى الزكاة في الشرع، أو ما هي شروط الزكاة، وكذلك ما حكم الزكاة سنأخذها أولا، ثم بعد ذلك نبدأ بدراسة الحديث ونأخذ شرح الحديث. فأيها الطلبة، الزكاة في اللغة، الزكاة مصدرها زكو وجمعها الزكوات. وفي اللغة أن للزكاة عدة معاني وعدة تعريفات. الأول، الزكاة تأتي في معنى التطہیر، تأتي في معنى التطہیر. زکوٰۃ یہ تطہیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ کہتے ہیں فلان یزکی نفسہ، کہ فلاں آدمی، او یزکی غیرہ، کہ فلاں آدمی کی تزکیہ کرتا ہے، دوسرا آدمی تزکیہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو نقص سے اور تمام چیزوں سے پاک کرتا ہے. دوسرا معنی ہے زکوٰۃ کے الصلاح کے یقال رجل زکی او تقی، معناه رجل صالح ای هو صاحب الصلاح. تیسرا معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں النمو کے کہتے ہیں زکا الزرع ای ناما وزدادا، کی کھیتی جو ہوئی بڑھی، یعنی زکا الزرع کھیتی بڑھی، یعنی اس کے اندر گرو ہوا. اس کے بعد چوتھا معنی آتا ہے زکوٰۃ کے، وہ افضل اور الیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. افضل اور الیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور شرع کے اندر زکوٰۃ کے علماء نے کئی تعریفات کیے ہیں. ان میں سے چند تعریفات کا تذکرہ ہم یہاں پر کریں گے. کہتے ہیں زکوٰۃ حصۃ مقدرہ من المال فرضها الله عز وجل للمستحقین الذین سماهم فی کتاب العزیز، کہ مال کا وہ فکس کیا ہوا حصہ جس کو اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے، کن کے لیے؟ للمستحقین الذین سماهم فی کتاب العزیز، ان لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. اور بعض علماء نے اس کی تعریف کی ہے، کہا ہے یہ القدر الواجب اخراجہ لمستحقیہ فی المال الذی بلغ نصابا معینا بشروط مخصوصہ، کہ وہ واجب مقدار جس کا نکالنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کو تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا کیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو جائز کیا ہے. اور کب نکالنا ہے؟ فی المال الذی بلغ نصابا معینا، اس وقت مال میں سے نکالنا ہے جب ہمارا مال نصاب کو پہنچ جائے. جو معین نصاب ہے، جو نصاب فکس کیا اللہ رب العالمین نے، جب ہمارا مال اس نصاب تک پہنچتا ہے تب ہم کو
अपने माल में से ज़कात को अदा करना है, बिशुरूत मखसूसा, और उसके लिए कुछ खास शर्तें हैं कि कब निकालना है, कितना निकालना है, किसके लिए निकालना है, किसके लिए जायज़ नहीं है। और बाज़ लोग इसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं यह मिक़दार मखसूस फ़ी माल मखसूस लिताइफ़त मखसूसा, कि वो खास हिस्सा जो कि खास हिस्से में से, माल के खास हिस्से में से निकाला जाए, लिताइफ़त मखसूसा, खास गिरोह के लिए, यानी जो जिन मुस्तहिकीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र कुरान के अंदर किया है, उन्हीं के लिए। तो ये थी ज़कात की शरई तारीफ। और हम मुंतकिल होते हैं कि क्या ज़कात के लफ्ज़ ज़कात को कुरान और हदीस के अंदर किसी दूसरे नाम से भी याद किया गया है कि नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ ज़कात के लिए लफ्ज़ सदका का भी इस्तेमाल किया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया है, खुद मिन अमवालिहिम सदका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, उनके अमवाल में से सदके को लो। तो यहाँ पर सदका किस माने में इस्तेमाल है, यहाँ पर सदका ज़कात के माना में इस्तेमाल है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का दाई, यमन का गवर्नर बना के भेजा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फलयकुन अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फइन्हुम अताऊक लिज़ालिक फ़अलिमहुम अन्न अल्लाह अफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला फइन्हुम अताऊक लिज़ालिक फ़अलिमहुम अन्न अल्लाह अफ़्तरज़ अलैहिम सदक़तन तुख़ज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। तो यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सदका का इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ सदका किस माने में है, ज़कात के माने में है। किस माने में है, ज़कात के माने में है। गोया कि सदका ज़कात के माने में भी इस्तेमाल हुआ है कुरान और हदीस के अंदर। अब आइए मुंतकिल होते हैं मुस्तहिक़ुज़ ज़कात की तरफ, कि ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके लिए ज़कात खाना जायज़ है, जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर किया है। तो हम उस आयत का जिक्र करने जा रहे हैं, या उस आयत को पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तहिक़ीन ज़कात का तज़किरा किया है। जो ज़कात के मुस्तहिक़ हज़रात हैं उनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंदर किया है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं वो कितने हैं, 8 हैं। इनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाब वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वबनिस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर उन 8 लोगों का तज़किरा किया है जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं। सबसे पहले फ़ुक़रा, दूसरे पर मसाकीन, वल आमिलीन अलैहा, और वो लोग खा सकते हैं ज़कात जो ज़कात को उसूल करने जा रहे हैं, या ज़कात का जहाँ जमा होता है, या बैतुल माल जो है उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं, ज़कात की फंडिंग जो जमा करने वाले हैं, या उसको जो सर्व करने वाले लोग हैं, जो उस पर काम करने वाले उसके अंदर हैं, वो लोग भी ज़कात को खा सकते हैं। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और इसी तरीके से उन काफिरों को जो नबी नए इस्लाम लेकर के आए हैं, उनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उन लोगों को भी ज़कात दिया जा सकता है। वो फिर रकाबी, और इसी तरीके से वो मुसलमान जो कि कहीं असीर बना लिया गया है, उसको छुड़ाने के लिए भी
زکوٰۃ استعمال کیا جا سکتا ہے. والغارمین، اسی طریقے سے وہ بندہ جو قرض کے اندر ڈوبا ہے، جو اپنا قرض خود ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ کیا زکوٰۃ کھا سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اسی طریقے سے وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، وہ کیا ہے زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتا ہے. وہ بن السبیل، اسی طریقے سے کوئی بندہ مسافر ہے اور سفر کی حالت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی پریشانی آ گئی، تو اگر زکوٰۃ کا مال ملتا ہے کہیں تو کھا سکتا ہے. یہ مستحقین زکوٰۃ. اور معنین زکوٰۃ کون کون ہے؟ یا وہ لوگ جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، لا يجوز الزکوٰۃ لہم، وہ لوگ کون ہیں؟ ہاشمی اور مطلبی ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے ہاشم، بنو ہاشم کے ہیں، اور جو بنو عبد المطلب کے ہیں، ان دونوں کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کا میل اور کچیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان الزکوٰۃ تکون وسخ المال. کیا ہوتا ہے زکوٰۃ؟ یہ مال کا وسخ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو بنو ہاشم ہے، جو بنو عبد المطلب ہے، وہ کیا ہے؟ اونچے خاندان کے ہیں، جن اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو چنا ہے. اس لیے ان لوگوں کے لیے، ہاشمیوں کے لیے، مطلبیوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ما حکم الزکوٰۃ ودلیل مشروعیتها. زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی ادلہ. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ ان الزکوٰۃ واجبۃ مشروعۃ بنص الکتاب والسنہ والاجماع. کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ یہ واجب ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ اور یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اور اجماع سے بھی ثابت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں پر بالصلاۃ کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ایک لفظ مقرون کیا. کیا ہے؟ زکوٰۃ کا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی واجب کے سلسلے فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور زکوٰۃ کی وجوب پر سنت سے دلیل حدیث رابع حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فانهم اطاعوک لذلك وعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فانهم اطاعوک لذلك وعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائهم وترد علی فقرائهم. تو یہ حدیث زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد شروط الزکوٰۃ. زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے شروط میں سے سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ العقل. سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ عقل. بندہ کیا ہوگا؟ عقل ہو، اس کے پاس عقل ہوگا، مجنون نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب. اگر کوئی بندہ پاگل ہو گیا، گرچہ وہ مال رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ البلوغ. البلوغ، بلوغت بھی زکوٰۃ کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسری شرط ہے بلوغ نصاب الزکوٰۃ المقدر شرعا، کہ جو شریعت کی طرف سے نصاب مقرر کیا گیا زکوٰۃ کا، مال جب اس نصاب تک پہنچتا ہے تب زکوٰۃ واجب ہوگا، تب زکوٰۃ واجب ہوگا. اور یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ
زکات کی شرطوں میں سے بلوغ شرط ہے. کیا سبھی جو کوئی چھوٹا سا بچہ اس کے مال میں زکات واجب ہو کہ نہیں ہوگا؟ اس کے مال میں زکات واجب ہوگا، لیکن زکات کون ادا کرے گا؟ جو اس مال کا والی ہوگا، اس بچے کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، اس بچے کا جو خیال رکھنے والا ہوگا، وہی اس کے مال کا دیکھنے والا ہوگا. تو اس بندے پر جو والی ہوگا اس پر ضروری ہوگا کیا ہے؟ اس بچے کے مال سے زکات ادا کرے. اور یہ جمہور علماء کا قول ہے خلاف حنفیہ. حنفیہ کہتے ہیں کہ جو سبی ہے اس کے مال میں زکات واجب نہیں ہوگا، نہ وہ خود واجب ادا کرے گا نہ اس کا ولی ادا کرے گا. لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ بچے کے اوپر تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کے مال کا جو والی ہوگا، جو دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، وہ اس کے مال سے زکات ادا کرے گا. تو یہ تھی چند چیزیں جو زکات سے تعلق رکھتی تھی. زکات کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، زکات کا حکم، زکات کے شروط اور تمام چیزیں. تو آج کا درس بس اتنا ہی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.